کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے، پر تم لوگ تو کلمہ پڑھ کر باملے ہی ہو گئے ہو۔ جی ہاں، یہ کربی شیخ کا پاکستانی عوام کے متعلق کہنا تھا۔ ناظرین، علم کے بغیر عمل اور مرض کے بغیر دوائی دونوں ہی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہ گئی، ناداں کو الٹا بھی کیا تو وہ ناداں ہی رہا۔ پاکستان کے دل لاہور کے ایک مشہور بازار میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کی بات کرتے ہیں، جہاں ایک خاتون عربی رسم الخط سے ملتی جلتی تحریر والا کرتا پہننے کے باعث وہاں موجود نام نہاد مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گئی۔ حرام کھانے والے اور حرام کاری کے دل دادا ان نام نہاد مسلمانوں نے نہ صرف اس معصوم عورت کو ہراساں کیا بلکہ اسے کپڑے اتارنے کا بھی کہتے رہے۔ یہ آپ اندازہ کریں ہم اخلاقی طور پر کتنا گر چکے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں، قرآنی معاملات ہم بھول چکے ہیں، ہر معاشرتی برائی ہم میں موجود ہے اور ہم اس جہالت کے ساتھ چلے ہیں اسلام اور قرآن کی حفاظت کرنے۔ مزے کی بات ہے کہ خاتون کے لباس پر لفظ حلوہ لکھا تھا، جس کے معنی خوبصورت، حسین اور میٹھا کے ہیں، اور یہ قرآن کی کسی آیت کے ساتھ متشابہ بھی نہیں ہے۔ ڈری سہمی خاتون کو موقع سے پولیس اہلکاروں نے ریسکیو کیا اور بعد ازاں انہوں نے ایسا لباس پہننے پر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ کرتا ڈیزائن سمجھ کر خریدا اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس پر کچھ اس طرح لکھا ہے جس سے لوگ سمجھیں گے کہ شاید عربی لکھی ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی نے لاہور میں خاتون کو لباس پر عربی الفاظ پرنٹ ہونے کی وجہ سے ہراساں کرنے کی پرزور مذمت کی ہے۔ اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں خاتون کو ہراساں کیے جانے کے بعد اس سے معافی منگوانا بلا جواز تھا۔ معافی ہراساں کرنے والوں کو مانگنی چاہیے۔ کچھ لوگ اس واقعے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ بھی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا لباس پہنا کر ایک خاتون کو کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت عوام میں بھیجا گیا ہے تاکہ بعد میں نعوذ باللہ کوئی اباش آدمی شرارت کی غرض سے سچ مچ قرآنی آیات کو کپڑوں پر نقش کر کے بھی آ جائے تو لوگ پہلے سے مانوس ہوں کہ یہ قرآنی آیات نہیں ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایسی کچھ بات ہے تو بھی صحیح ہوا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہماری عوام ہر بار ایسے نازک مسائل میں خود کو ترم خان سمجھ کر میدان میں آ جاتی ہے، تو اس سے ان کو اپنی دینی معاملات کی اصل علم اور شعور کی بھنک ہی لگ جائے کہ وہ صرف جذباتی ہی ہیں یا اپنا دین کی بنیادی باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھتے بھی ہیں۔ ایسے رسم الخط والے ڈیزائن کے ملبوسات بڑے بڑے برانڈز استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ عرب دنیا میں بھی بہت ہی عام ہیں اور کسی کو کچھ اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ محض ایک زبان کے الفاظ ہیں اور زبان تو زبان ہی ہے نا، اس میں لطیفے بھی ہوتے ہیں، روزمرہ کی گفتگو بھی ہوتی ہے۔ ایسی رسم الخط میں کہیں بیت الخلاء لکھا ہو تو اسے بھی چوم کر گزریں گے، حد ہے ویسے۔ اس ڈیزائن کے ملبوسات اگر پاکستان میں آ جاتے ہیں تو وہ انہیں قرآنی آیات سمجھ کر تماشا بنا دیتے ہیں، تو یہ اس عوام کی جہالت کی نشاندہی کرتی ہے کہ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ایک قسم کی خوش خطی کو قرآن سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میں انتہائی اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم یا حرکت کی ہے غسل کے فرائض بھی پوچھ لیے جائیں تو ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ کیا کوئی ایسا قانون یا اتفاق ہوا ہے کہ عربی کی یہ مخصوص رسم الخط صرف قرآن لکھنے کے لیے استعمال ہوگی؟ پاکستانیوں سے جڑے ایسے کئی لطیفے آپ نے بھی سن رکھے ہوں گے، مگر اس واقعے نے ان لطیفوں پر بھی تصدیق کی مہر ثبت دی۔ بس جو بھی ہوا یہ پوری دنیا میں جگ ہنسائی کے لیے کافی تھا۔ امید ہے آگے چل کر کبھی اس جیسے واقعات ہوتے ہیں تو لوگ انہیں واقعہ نہ بتائیں۔ ناظرین، ارض پاک یوں تو بہت سی باتوں کے لیے مشہور ہے، لیکن ہمارا ماننا ہے کہ دراصل یہاں کے باشندے کسی بھی چیز کا بھرکس نکالنے میں کمال مہارت رکھتے ہیں۔ وہ چیز مادی بھی ہو سکتی ہے اور غیر مادی بھی، کوئی خیال ہو سکتا ہے یا وبال ہو سکتا ہے۔ یہ مہارت عزیز ہم وطنوں نے بہت محنت سے حاصل کی ہے، جہاں ایک خاتون حروفی ڈیزائن سے بنا ایک جوڑا پہن کر بازار چلی گئیں اور جہالت کا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہجوم یہ سمجھ کر مشتعل ہو گیا کہ لباس پر قرآنی آیات لکھی ہیں۔ یہ واقعہ بذات خود برکس کی تشریح کے لیے کافی ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے شروع کرتے ہیں حروفی ڈیزائن سے۔ یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں بولی جانے والی تعداد زبانوں کے ماخذ بہت تھوڑے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ایک برانڈ نے ایسے ڈیزائن اردو حروف کے ساتھ متعارف کروائے جنہیں فوری طور پر ماہرین برکس کی توجہ حاصل ہو، جو حالانکہ ان آئمہ کی شبانہ روز محنت سے جلد ہی یہ ڈیزائن وطن عزیز کے ہر قابل ذکر بازار میں پائے جانے لگے۔ باقی ملک کی طرح ماشاءاللہ لاہور میں بھی یہ ارزاں نرخوں میں بآسانی دستیاب ہیں۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ مذہبی جنونیوں کے جذبات تب تک مشتعل نہیں ہوئے جب تک انہوں نے ایک خاتون کو ایسا لباس پہنے نہ دیکھ لیا، حالانکہ لاہور کے ہر بازار اور ہر ریڑھی پر آپ کو اس طرح کے سوٹ اور اس طرح کے دوپٹے بآسانی مل جائیں گے۔ شور و غل کے اور پولیس کی مداخلت کے بعد یہ عقدہ کھلا کہ لباس پر لفظ حلوہ ڈیزائن کی صورت لکھا گیا تھا۔ لاہور میں ہونے والے اس واقعے نے ہمارے معاشرے میں موجود جاہل عوام اور مذہبی درندوں کی موجودگی
زندگی کے ہر شعبے میں کھول کر رکھ دی ہے، وہ تعلیمی اداروں میں دی گئی تعلیم کا برکس ہو یا بیانیہ کا، سوشل میڈیا پر لڑی گئی جنگیں ہوں یا زبان دانی کے مرکبات ہوں، گھروں کے ڈیزائن ہوں یا کپڑوں کے، یہ ماہرین اپنا کام پوری دل جمی سے کر رہے ہیں۔ ان کی محنت کی وجہ سے آج ہم 2 نمبری میں پہلے درجے پر ہیں اور جہالت کے اعلیٰ ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ حبیب جالب صاحب کے مطابق یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ان کی فکر سو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی، یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی۔ جالب صاحب کے زمانے میں 10 کروڑ تھے، لیکن ہم نے آبادی کا برکس ایسے نکالا کہ آج 25 کروڑ ہیں۔ ساری قوم اسی میں لگی ہوئی ہے اور دھڑا دھڑ ماہرین برکسیات میں اضافہ کر رہی ہے۔